اللہم صلی علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صلوات اللہ صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی بسم اللہ صلی علی محمد وآل محمد میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی ہے جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح کیا ہوا جعلناکم اور اسی طرح ہم نے بنایا یہ اللہ بنانے والا ہے ہم نے بنایا کم کوئی ہیں جنہیں بنایا ہے جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا ہے بننے والے کون ہیں روز میں کہتا آ رہا ہوں بننے والے امام بن کے آتا ہے بنایا نہیں چاہتا اور بناتا کون ہے اللہ یہ بنانے کا حق فقط اور فقط اللہ کے لیے اس لیے یہاں ہم
اظہار عظمت کے لیے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے امام بنائے، جن کے بننے کا معیار بنانے والے پر ہو وہ امام ہوتا۔ ان کو بنا کے تعریف کن کی ہو رہی ہے؟ خود بنانے والے کی۔ ذکر بننے والوں کا کیا، تعریف بنانے والے کی ہوگی۔ ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، بنایا، جب بنایا تو اب بنانے والے روز ہم کہتے ہیں وہی باتیں جو روز سنتے ہیں، تو پھر بننے میں معیار بننے والا تو اب بن رہا ہے، تو پھر بننے میں جو ان کا معیار ہوگا بننے کا وہ بنانے والے کا ہوگا۔ بنانے والے نے توجہ فرمائیں، جس مقصد، جس کام، جس معیار کے لیے بنایا ہے، یہ بنانا بنانے والے کے علم میں ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کے علم میں ہے۔ اچھا ایک جملہ میں آپ کہوں ذرا آپ خوش ہو جائیں، صرف اس کے علم میں نہیں ہے، اس کو ان کے بنانے میں فائدہ بھی ہے۔ چلیے، فائدہ کس کو ہوگا؟ توحید کو۔ آپ کا ہمارا فائدہ تو بعد میں ہوگا، پہلا فائدہ کس کا ہوگا؟ توحید کا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے اس میں ان کے بنانے کی پہلی غرض ہی برائے توحید ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ جب ان کے بننے کی غرض ہی موجد کی ہے تو پھر موجد نے کس معیار کا بنایا ہوگا؟ ان کا یہ جو پہلا وجود ہے، اس کو علم کلام و منطق میں وجود شائع فی نفس ہی لنفس ہی، اس کو کہتے ہیں وجود شائع فی نفس ہی لنفس ہی، یعنی یہ وجود ان کا یہ خود موجد ہی کی غرض ہے، موجد نے اپنے ہی لیے بنایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، چونکہ موجد باکمال ایسا ہے، وہ ہر اپنا کمال سامنے خود نہیں لا سکتا، ان کو بنا کے ہر کمال کا انہیں مظہر بنایا۔ مظہر سمجھ رہے نا جناب؟ مظہر بنایا ہے تاکہ کمال ان اللہ کا انہی سے۔ یہ کیا ہے؟ مظہر جز نہیں، مظہر کل۔ اب آپ فرمائیں، میں آپ سے بیان عرض کروں، جب یہ مظہر بنیں گے تو ان کے بننے کا معیار کیا ہوگا؟ اس لیے منطق میں ان کے وجود شیفی نفسی لنفسی کو کہتے ہیں جواہر مفارقہ۔ کیا مطلب ہوا؟ چلو کوئی لفظ تو سامنے آئی، جواہر اور مفارقہ کیا مطلب ہوا؟ جواہر مفارقہ وہ ہوتے ہیں جو ذات میں بھی مادے کے محتاج نہ ہوں، افعال میں بھی مادے کے محتاج۔ اوئے 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 اوئے۔ اب آل محمد کی جو بنانے کی کمال یہ ہے کہ ان کی ذات مادی بھی نہیں ہے اور یہ افعال میں محتاج مادہ بھی نہیں ہے۔ غور نہیں فرما؟ اچھا یہ آپ نے ساتھ کہا چلو جی، یہ کوئی چلو جی ہے؟ اب یہ چلو جی نہیں ہے، خدا کی قسم، فرق صرف بننے کا ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ نے کہا چلو جی، فرق کس کا ہے؟ صرف بننے کا۔ وہ بھی ذات میں کمال ہے، افعال میں محتاج مادہ نہیں ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، یہ بھی تو بغیر آنکھوں کے دیکھ رہے ہیں۔ خوش ہونا چاہیے، صحیح، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ کیسے دیکھ رہے تھے؟ وجود شیفی نفسی لنفسی میں یہ کیا تھے؟ نور بسیط، نور مجرد۔ ہوئی اب نور مجرد میں کیسے جدا کیا نور کو؟
اللہ نے اپنے نور کو جب وجود دیا تو ان کا نور بنا دیا. اور کیا لفظ ہے نا کیا لفظ ہے آپ مجھے فرمائیں کیا بنایا؟ کوئی بننے کے لیے مجھے فرمائیں نا, کوئی آپ طریقہ بتا سکتی ہیں؟ بس اللہ نے ان کو اپنے کمال میں سے کمال دے کے, جب تک اپنا کمال ہی نہیں دے گا مظہر کیسے بنیں گے؟ غور نہیں فرما رہے؟ اسے ادراک کیسے کریں گے؟ اسے کیسے جانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے تو میں نے پچھلے سال بھی کہا, ہر مجلس میں کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا, اللہ ادراک میں آنے والی ذات کا نام نہیں ہے. خوش ہو جائیں جو ادراک آ کے اس دنیا میں کرے اسے علی کہتے ہیں. یہ بات آپ ابھی نہیں سمجھیں گے. یار اب میں کیا کہہ رہا ہوں, انہوں نے ادراک کیا یا نہیں کیا؟ 121 خطبے توحید پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ادراک ہی نہیں ہے تو ایک جملہ آپ مجھے کہہ کے دکھا دیں, یا کسی بھی ہمارے بھائیوں کے کسی بھی رہنما کا کوئی ایک خطبہ توحید تو دکھائیں. ہائے 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 ہائے, جنہیں توحید کے پڑھنے میں عربی نہیں آتی. ابھی کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ اسی لیے ادراک کے لیے شرط ہے. ادراک کے لیے اب مدرک وہ مدرک ہے, میں ضرور دہراؤں گا تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے. آل محمد مدرک ہیں, اللہ مدرک ہے. لا یدرکہ بعد الہمام, علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ادراکوں میں نہیں آتا. اگر تمہارے ادراکوں میں آئے وہ تمہارے ادراک کی مخلوق ہو جائے گا, وہ مخلوق نہیں آئے. پھر علی ادراک بھی کرے وہ رہے یہ رہے. ہائے ہائے حیدری یار. جناب علی علیہ السلام ادراک بھی فرمائیں. خطبہ ادراک ہیں یا نہیں ہیں؟ خطبوں میں کیفیتیں بتائی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیفیتیں تو ادراک ہیں. کسی کی کیفیت بتانا جہاں کیفیتیں نہیں ہیں. ہائے ہائے, میں نے کئی دفعہ کہا اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں, جو اس کی کیفیتیں بتائے وہی تو مظہر کیفیت ہوتا ہے. طاری اس پہ ہوتی ہیں, زبان سے جاری ہو جاتا ہے. کون طاری کرتا ہے؟ امام. طاری کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ادراک کرنے کی کیا شرط ہے؟ فرمائیں کیا شرط ہے؟ اس مدرک کرنا, ادراک کرنا کوئی معمولی کام ہے جو علم میں نہیں آتا. یار خدا کی قسم علم میں نہیں آتا, معلوم نہیں ہے. علی علیہ السلام فرماتے وہ عین علم ہے, معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو انہیں معلوم کیسے ہے؟ اوئے 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 اوئے, یہ کون ہے؟ نہ کون ہے؟ اگر ہم تھوڑی سی بات کراتے ہیں نصیریت پھیلاتے ہیں. وہ کیا نصیریت ہے؟ فرمایا کون ہے یہ؟ آئے اللہ بتا کون ہے؟ فرمایا ہم ہی نے تو بنایا ہے. کوئی اور بنائے نا, کوئی ان کی علت تامہ کوئی اور ہے؟ اور ہے ہی نہیں کائنات میں. ان 14 کی علت تامہ فقط توحید ہے. یہ اعزاز ہے کہ 14 کو بنا ہی اللہ سکتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. اب اسی لیے 14 کہتے ہیں لولا اللہ ہو, اگر اللہ نہ ہوتا ما عرفنا, ہماری پہچان نہ ہوتی. معلوم ہوا آل محمد کی پہچان کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے. صدر ہونا ضروری نہیں ہے. دنیا کے عہدے نہیں ہیں, ان کو پہچاننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ پریشان نہ ہوں, اللہ ہونا ضروری ہے. پھر یہ کہتے ہیں لولا نحنو ما عرف اللہ, اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی بھی پہچان نہ ہوتی. اب پتا چلا بنانے کا معیار کیا ہے.
ان کی پہچان کا نام اللہ ہے اور اللہ کی پہچان کا نام آل محمد۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں یہ جاتے ہیں پہچانا ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا کہا یار، کیا کہا؟ پتہ نہیں آپ کے ساتھ میں نے کیا ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی میں بیان کرتا ہوں جو کچھ میں نے یہ بیان کیا، ابھی دیکھتے ہیں۔ اب وہ ادراک کیسے کرے گا؟ مدرک کا ادراک کیسے کرے گا؟ میں نے دہرایا پھر دہرا، ہر مجلس میں میں کوشش کرتا ہوں یہ جملہ ضرور دہراؤں۔ حضور جو میرے حضرات تشریف فرمائیں، سماعت فرمائیں، المدرک، آل محمد علیہ السلام مدرک ہیں، اللہ مدرک ہے، مدرک۔ اب وہ شرط لکھتے ہیں، شرط فرماتے ہیں المدرک لا بد لہ ان یکون من سنخ المدرک، مدرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک کی اصل سے ہو۔ جب تک ادھر کا نہیں ہوگا ادراک ہو ہی۔ سمجھ آئی؟ اجے نہیں سمجھ آئی یار؟ نہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی کی سنخ سے ہو۔ اب علماء نے لفظ سنخ لکھی ہے، سنخ اصل کو کہتے ہیں۔ اب پتا چلا اللہ نے اپنے نور سے ان کو بنایا ہے، اس کے نور سے بنے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تمہیں بنایا ہے، کیا بنایا؟ امتاً وسطیٰ۔ خدا واسطے توجہ فرمائیں۔ اے اللہ ان کو تو نے بنایا؟ ہاں ہم نے بنایا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں پوچھتا رہوں وہ جواب دیتا رہے۔ ایسی آپ سمجھ نہیں رہے اس کے اندر روحانیت کتنی ہے۔ ہم نے بنایا ہے آل محمد کو۔ ہاں گہرائی میں جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا کیا بنایا ہے۔ امتاً وسطیٰ، درمیانی امت بنایا ہے، درمیانی گروہ بنایا ہے، امت وسطیٰ بنایا، حد اعتدال بنائی۔ وہ پھر بحث کریں۔ امت وسطیٰ بنایا ہے کیوں؟ بس لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے آل محمد تاکہ تم قیامت تک آنے والے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ عمل وہ کریں گے، تم نے صرف گواہ ہو کے دیکھنا ہے، نگرانی کرنی ہے۔ چونکہ اس گواہی کی، تمہاری گواہی پہ تو میری گواہی ہوگی۔ اگر میں تمہیں سچا نہ بناؤں تو میں گواہی کس کی دوں گا؟ گواہ کے لیے سچا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے۔ تمہیں کیا بنایا میں نے؟ امت وسطیٰ بنایا تاکہ تم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کیا بن جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ، گواہ، شہید ہو جاؤ۔ شہید مانے بطور گواہ، گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ بس بات طے ہو گئی۔ ان کے قول و فعل و عمل پر تم قیامت تک کے لیے گواہ رہو۔ قول و فعل و عمل وجود میں نہیں آتے جب تک کہ پہلے عقیدہ نہ ہو۔ اچھا میں نے بات تو کہہ دی ہے، ابھی آپ اپنے خیالوں میں ہیں تو بیٹھے رہیں۔ ان کے عمل کی نگرانی دلیل ہے، عمل ہوتا نہیں جب تک پہلے عقیدہ نہ ہو۔ عمل بغیر نیت کے ہوتا ہے، نیت ہی تو عقیدہ ہے۔ اچھا اب میں ایک جملہ کہوں، خدا کے لیے جملہ کہوں۔ اب اللہ نے جن پر ان کو نگران بنایا ہے، اگر ان کے عقیدے میں یہ نہیں ہیں، عمل کا اجر ملے گا؟ اوئے اوئے اوئے، لاکھ نمازیں پڑھیں واپس کر دی جائیں گی، تمہارے عقیدے میں نگران تو ہے نہیں۔ سمجھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟
ہوں گی تو ماری جائیں گی، یہ منہ پہ ماری جائیں، یار ہوں گی تو ماری جائیں گی۔ قیمت تو محبت اہل بیت ہے، قیمت ہی نہیں تو کون دے گا؟ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آ گئی ہے، تاکہ تم گواہ رہو۔ گواہ ہونا دلیل ہے کہ یہ مکلف ہوں گے۔ مکلف مانے نماز، روزہ، اوہ نماز آ گئی ہے، نماز آئی نہیں تو گھر سے گئی نہیں۔ نمازیں پڑھیں گے، نمازیں ان پہ ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ سمجھ نہیں رہی دنیا؟ عمل پہ نگران بنایا ہے، پھر عقیدہ کیسے بننا ہے؟ عقیدے والے تو خود بتا رہا ہے، عقیدے ہی کو تو نگران بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم جس کے عقیدے میں علی ولی اللہ نہیں ہے، جنت نہیں آئے۔ نگران عمل پہ ہیں، کون ہے نگران؟ کون ہے؟ امام۔ پھر اوپر کون نگران ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہی نگران کا جو عہدہ ہے وہی رسول کا ان کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید۔ اور اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، میں بھی شہید۔ عقیدہ تو آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، جب تمہارے عمل کے نگران ہیں جزا سزا بھی آ گئی۔ میں عادل ہو کہ عمل کا حکم دوں اور تمہیں اس کی سزا نہ جزا نہ دوں، میں عادل کہاں ہوں؟ اب پتا چلا تین ہیں نگران، اللہ بھی، رسول بھی، امام بھی، تو پھر اطاعت میں بھی تو تینوں کو مانے نا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہائے ہائے ہائے، عدل بھی رکھو، امام بھی رکھو۔ اے ہاتھ باندھ کے میں کسی کو کہہ کچھ نہیں رہا، لیکن ضرور ان سے سوال یہی کروں گا، اب آپ بتائیں جن کے اصول دین میں نہ امامت ہے نہ عدل ہے، اجبی آنکھیں گھما رہے ہیں بہت سے حضرات، ہیں کیا کہا ہے اس نے؟ آئے آئے آئے، 70 سال میں اتنا بھی نہیں پتا لگا۔ آئے آئے، خدا کے لیے سمجھیں، اصول دین اگر نہیں ہیں، پورے مکمل نہیں ہیں۔ کتنے ہیں اصول دین؟ 5۔ اس میں عدل بھی ہے، امامت بھی ہے۔ امامت اور عدل دونوں کا اس میں شامل، ہم نے شامل نہیں کیا، یہ اللہ نے شامل کیا ہے۔ یہ شامل کرنے اللہ کے شامل کردہ ہیں، ہمارے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اصول دین میں کتنے ہو گئے؟ 5۔ اطیعوا اللہ، قربان ہو جائیں۔ اللہ کیسا حکیم ہے، خدا کی قسم ایسا حکیم ہے۔ ہوئی ہوئی ہوئی، امام کو تو ایک طرف کر کے نہ لوگوں کے اوپر متصرف بنا دیا، کل مخلوق امام کے انڈر میں۔ کس کے ماتحت ہیں آپ؟ رسول کے یا امام کے؟ پھر کس کے نام سے اٹھایا جائے گا؟ یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت کے دن کن کے نام سے امام کے نام سے۔ خدا کے لیے پہچانو وہ امام کون ہے، اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ جی ہاں ہاں، امام ہی ہوگا نا، جس کے نام سے اٹھائے جائیں گے وہ تو تشریف فرما ہوں گے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس کے نام سے اٹھائے جائیں گے اس کو بھی موت ہوگی۔ اگر اس کو موت ہے تو کس کے نام میں اٹھائے جائیں گے؟ یہاں یہ تصور نہیں آئی تو آپ کو باتیں آتی جائیں۔ اب آ گیا جناب کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ الگ اطیعوا آیا، اطیعوا الرسول آگے اطیعوا نہیں آیا۔ وہ یہ کیا ہو گیا؟ کیسا حکیم ہے، اپنے لیے اطیعوا کہا۔ میرے خیال بات اچھی نہیں لگ رہی آپ، نا 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 نا، ادھر ادھر جو دیکھ رہے ہیں انہیں اچھی نہیں لگ رہی بات۔ یا علی
اطاعت کرو اللہ کی، حکم ہے یا نہیں ہے؟ وہ حکم بھی بذریعہ رسول دیا گیا، حضور کے ذریعے دیا گیا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو۔ ہائے ہائے، یہ اور نے ہو، ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا کمال دکھا دیا، اور نہیں۔ پھر جب نتیجہ نکلے گا اور ہی نہیں رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں سمجھانے کے لیے اور کہہ دیا، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اولی الامر کے لیے الگ سے اطاعت نہیں کہا ہے۔ معلوم ہو گیا رسول اولی الامر کی اطاعت ایک، معیار اطاعت رسول، معیار اطاعت امام ایک۔ پھر دوسری لفظ میں کہوں، ایک اس لیے ہیں کہ یہ سارے محمد ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کریں یار، اللہ اے اللہ فرما تیری اطاعت کیسے کریں، کیسے کریں تیری اطاعت، فرما کیسے کریں تیری اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کے لیے سامنے کوئی تصور میں وہ آتا نہیں ہے، کیسے کریں اطاعت اس کی۔ حکم تو اطاعت کا دیا، اور حکم اطاعت دینا دلیل ہے کہ اس کا بھی کوئی معیار اطاعت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا بھی معیار اطاعت ہے، اور اطاعت ہوتی ہے ایمان میں، اتباع ہوتی ہے عمل میں۔ اللہ اور ان کا، جب اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، تو اب ان کا معیار اطاعت کیا ہے؟ ان کا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حجاب ہٹا بھی دیے جائیں علی کے یقین میں بیشی نہیں ہو۔ تو اب کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ میں ایک منزل کی طرف آپ کو لے کے چلنا ہے۔ اب ان کی اطاعت، اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اللہ کی اطاعت کا معیار کون ہو گیا؟ ساری اطاعتیں جس معیار کی وہاں ہیں، اس معیار میں ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ رسول کی۔ بحیثیت رسول بھی اطاعت ہو گئی، یا اطاعت تو سخت ہو جائے گی رسول کی، اللہ کی اطاعت بھی اسی اطاعت میں ہے، خود رسول کی اطاعت بھی اسی اطاعت میں ہے۔ تو ہم تو پابند ہو گئے دو اطاعتوں کے، اطاعتیں تو تین ہیں لیکن اس کی اطاعت تو ہم عملی طور پہ کیا کرنا ہے؟ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ بس میں ایک لفظ کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں، اب اگر پوری زندگی میں کسی بھی وقت لمحے میں ذرہ برابر بھی رسول پہ شک ہو گیا، کیا ہوگا یار؟ اس پہ شک نہیں، توحید کا کمال، اطاعت ختم۔ وہی ٹھیک ہو گیا۔ آگے کون ہے؟ اولی الامر۔ اس لیے ان کی اب ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم بس اطاعت رسول وہ مرکز ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی انہی کی اطاعت میں ہے، امام کی اطاعت ان کی اطاعت ایک ہے۔ اب مرکز کون ہو گیا؟ امام، رسول۔ لیکن اللہ نے اچھا اسے اب کیسے پہلو سے لے آئیں؟ اے اللہ اب جب تیری اطاعت شروع ہوگی، اللہ کی اطاعت تو کرنی ہے، اے اللہ پھر تو اپنی اطاعت کا نمونہ پہلے تو ہمیں بتانا۔ سب سے پہلے جب
عمل کی منزل شروع ہو رہی ہے تو پھر ہمیں بتانا، پہلے تو نے لفظ وہی ہے، تھوڑی سی بدل جائے گی، پہلے تو نے اطاعت کا سجدہ کروایا ہے یا تعظیم کا؟ یار میں تعظیم کا سجدہ ہی اطاعت الہی کا سجدہ ہے، جب حکم سے میں نے اسی لیے کہا کہ دونوں ایک ہو جائیں گے، لیکن تم نے ظاہری طور پر پہلے سجدہ کس کا کرایا؟ تعظیم کا، اور تعظیم کا سجدہ بھی فرشتوں سے کروایا، معصومین سے سجدہ کروایا تعظیم کا۔ میں جملہ کہوں، سامنے آدم کو رکھا، حقیقت میں سجدہ 14 کا ہے۔ اچھا سجدہ کب ہوا بلا؟ سجدہ کب ہوا؟ جب روح پھونکی، روح ہی تو اصل میں، روح ہی تو اصل شے، جسم کو سجدہ ہے نہیں۔ اچھا چلو آپ ذرا خوش ہو جائیں، دیکھیں پہلا سجدہ بے شک اللہ نے تعظیم کا کرایا فرشتوں سے، مگر فرشتوں کا سجدہ ثبوت توحید نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آدم کو بھی سجدہ کیا۔ توحید کا ثبوت آل محمد کا سجدہ ہے، چونکہ انہوں نے آدم کو بھی نہیں کیا۔ انہوں نے جناب آدم کو کہیں سجدہ کیا؟ نہیں کیا۔ اچھا چلو سجدہ انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا جب وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ہائے ہائے ہائے، جب میں اپنے اس آدم علیہ السلام کو درست کر دوں، سویت مانے اپنا نہ درست کی لفظ کوئی حرج نہیں، ہماری لفظ درست کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ جب میں درست کر لوں، اے اللہ جب درست تو کہہ رہا ہے میں کر لوں، درست ہمیشہ ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ جب شیطان نے نہیں سجدہ کیا تو اللہ نے فرمایا میں نے 2 ہاتھوں سے جن کو بنایا ہے، جن کو درست کیا ہے، اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پوچھا گیا مولا اے اللہ بتا تیرے 2 ہاتھ کون ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، چلا جی سمجھ آ گئی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ میں روحی کیسے ہے؟ جب میں روحی، میں اپنی روح پھونکوں۔ صاحبان علم و فہم، یہ لاہور کا بحمدللہ مجمع ہے، آپ کے اذہان اور صحتیں برقرار رہیں بدفعل محمد و آل محمد۔ جب اللہ نے کہا جب میں روح پھونکوں تو معلوم ہو گیا جتنی بھی فرشتے ہیں روح پھونکنا دیکھ رہے ہوں۔ اگر وہ دیکھ نہیں رہے تو شرط کیوں لگائی؟ نہ دکھانا ضروری ہے۔ جب میں روح پھونک دوں، اس کا مقصد ہے ہر فرشتہ روح پھونکتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، پتہ ہی نہ لگے پھر کیسے؟ تو پتہ نہیں کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، روح پھر ایسے مقام پہ پھونکا جائے گا جہاں سارے دیکھ رہے ہو۔ جبریل روح پھونکے گا نہیں، چونکہ وہ انتظار سجدے میں ہے کہ دیر ہو گئی تو میں گیا۔ پھر نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابو البشر میں روح پھونکی جا رہی ہے۔ اللہ آ کے پھونکے، پھونکنا کیفیت ہے، اس میں کیفیتیں ہیں نہیں، پھر کون ہے مظہر کیفیت؟ یہ باتیں اچھی نہیں لگتی یار، آپ کو یہ باتیں نہ کیا کرو، علی علیہ السلام کا نام ہی نہ لیا کرو۔ آئے 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 آئے، کون ہے مظہر کیفیت؟ ہاں ابھی چلو میں گیا وہاں،
حیدری۔ آج دیکھیں یہ ترمیم فرما لیں، میں بالکل کہوں گا اور ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، آج جو جناب آدم کی جسم مبارک میں روح پھونکے گا وہی مریم کی جیب میں روح پھونکے گا۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جبریل آیا ہے، جبریل کا کام ہے، جو بھی اٹھتا ہے جبریل، جو بھی آیا ہے جبریل۔ کہاں ہے جبریل؟ جبریل کو کیا تعلق ہے امر مقضیہ سے؟ اس کی قضا سے جبریل صرف وہی لانے والا ہے، اللہ کی قضا سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، قضا کو جاری امام کرتا ہے۔ یہ نصیریت پھیلا رہے ہیں، نصیریت ہے، ہائے 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 ہائے، حقیقت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ساروں نے کیا لکھا، یہی لکھا یا نہیں لکھا؟ پورے قرآن پاک لے کے جا رہا، میرے پاس 200 کے قریب قرآن ہے، یہی لکھا ہوا ہے، اس میں ہے جبریل روح ہو گئے اور وہ کہے کہ لِأَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، بچہ میں دوں گا، جبریل کو بچے دینے آیا ہے۔ میں بچہ عطا کروں گا، جبریل بچے عطا کرتا ہے، جو اس کی طرف سے عطا کا کمال لے کے آئے اسے علی کہتے ہیں۔ ابھی نہیں سمجھ نہیں آئی، نہیں آ جائے گی انشاءاللہ، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے بالکل۔ بس اب جو پروگرام آج میں شروع کرنے، کیونکہ اب 2-3 مجلس سے رہ گئی، اب دیکھنے، اب اللہ نے تعظیمی سجدہ ان کیا شروع کرایا، عبادت کا سجدہ بعد میں۔ بس ایک میں آیت پڑھتا ہوں، پڑھ کے بعد کو جتنی وقت ہوگا، پھر کل بھی ہے، پرسوں بھی ہمارے پاس تو دینا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، پہلا پارہ جی، 58 نمبر آیت، پہلا پارہ، پہلا سورہ بقرہ، یہ مدنی ہے، مدین میں 58 نمبر آیت۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ مَا شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ میں نے آیہ حِطّہ پڑھی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں باب حِطّہ میں ہوں۔ شاہ جی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک اٹھائے نا ذرا۔ ہاں باب حِطّہ کون ہے؟ یا علی انت باب حِطّۃ قوم، ان کے حِطّے کا باب ہی تو ہے۔ حِطّہ نام سنا ہوگا نا؟ اب اسے تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، چونکہ یہودیت کا وہاں سے تصور اور تورات کتاب ہے ان کے لیے، وہیں سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل، جناب موسیٰ کی قوم کون سی ہے؟ بنی اسرائیل۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل، 2 منٹ دے دے مجھے، یہ شام کے رہنے والے تھے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے ان کو وہاں بلا لیا، کچھ رہ گئے ابو مالکہ وغیرہ بنی عاد وہ ادھر، یہ یہاں گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنی اسرائیل مصر میں رہے۔ مصر سے مراد یہ علاقہ، مصر تو اب شہر بنانا یار، پہلے یہ کہاں تھا بیچارہ، اب تو نام اسی کا لیتے ہیں۔ تو یہ اسی علاقے میں رہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہاں سے بات جلدی شروع کرتے ہیں، جب دیکھا کہ اس کی شرارتیں زیادہ ہو گئیں فرعون کی، تو فرمایا تم شام چلے جاؤ، واپس اپنے وطن چلے جاؤ، دور بھی ہے اور راستے میں کچھ جہاد وغیرہ آئے گا، وہ بھی کرتے چلے جاؤ، خوش رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی بیٹھے ہیں، فَقَاتِلَا أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو اور تیرا رب لڑو، ہاں ہنا قائدون، ہم تو یہی بیٹھے۔ انکار کر دیا جناب، انکار۔ توجہ فرمائیں، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو پھر ایسی تفسیر نہیں ملے گی۔
مجھے کہتے ہیں کہاں سے پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں کون سا غلط پڑھتا ہوں؟ کوئی لکھے تو ہم بتائیں کہ فلاں نے لکھا ہے، لکھا ہی کچھ نہیں تو کیا کریں؟ ہے نا؟ کہتے ہیں کہاں سے؟ بہت یارہ لکھی ہوتی تو پھر سوال کیوں ہوتا؟ سمجھ آئی نا؟ میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں غور فرمائیں گے تو بات حقیقت سامنے آئے گی، ایسے نہیں آئے گی 1400 سال ہو گئے چلو جی چلو جی چلو جی، یہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ اب اگر حقیقت کی کوئی بات کرے کون آ گئے، مارتے ہیں سوٹے ہمیں، حقیقت بتائیں سوٹے مارتے ہیں، یار یہ کتنی بڑی ہمارے لیے دشواری ہے بیان کرنا۔ اب یہاں نہ بیان کرے تو میں کہاں بیان کروں؟ آپ بھی کہیں نہ بیان کرو، ختم، ٹھیک ہے، مولا کے کہہ دیں گے یا علی۔ ایسا ایسا بیٹا ایسا۔ اب اللہ نے کہا اچھا تم نے نافرمانی کی ہے، لو ہم اس میں اور بھی بات آ رہی ہے، ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہاں ایک ریگستان یا صحرائے تی، تے ہے یہ ہے تی، فرمایا تم نے نافرمانی کی ہے، لہذا یہ 6.5 فرسخ کا صحرا تھا۔ 6.5 فرسخ، ایک فرسخ 3.5 میل کا ہوتا ہے، کوئی 35-40 کلومیٹر کا ایریا تھا۔ اللہ نے کہا اب تم اسی ریگستان میں پھرتے رہو۔ 40 سال تک پھرتے رہے، 40-50 کلومیٹر جب چلتے تھے، شام کو وہاں پہنچتے تو لگتے جیسے جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، بس بابا بس میرا پتر ہے، پھر اب 2 منٹ کے لیے۔ تو وہاں کیا ہوتا تھا 40 سال تک یہ یہاں کیا رہے؟ سرگردان۔ اللہ نے کہا ہم بطور عذاب تمہیں ان 40 سال اس ریگستان یا صحرائے تی ہی میں رکھتے ہیں، رہے۔ لیکن وہاں جو صحرا تھا، کوئی شے ریت ہی ریت، کوئی شے پیدا نہیں ہوتی تھی اوپر سے۔ ہاں اب اللہ اسی آیت سے پہلے کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر، چونکہ وہاں تمہارے لیے درخت نہیں تھے، کوئی خیمے شیمے شامیہ نے تو لے کے نہیں گئے تھے، ہم نے تمہارے اوپر بادل، گہرے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اور نہیں فرما رہے، اللہ نے ایک بہانہ بنایا، شاید ولایت علی مان لیں۔ ابھی کرتے ہیں، چلو ہم نے ذللنا علیکم الغمامہ، پہلا پارا، ہم نے تمہارے اوپر گہرے بادلوں کے سائے کر دیے تاکہ سارا دن دھوپ اور رات کو پھر پانی گرتا ہے نا، سردیوں میں اوس گرتی ہے نا، اس سے بچ جاؤ گے، چلو ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اب بارش تو ہے نہیں، کوئی پانی اس وہاں سے، زمین تو وہ ہے نہیں، سارا ہے۔ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے منہ نازل کیا۔ منہ ایک پتلا حلوے کی طرح ہے، بہترین میٹھا ہے، اتنی جسے اوپر سے آیا اللہ جانے کون بنانے والا ہوگا۔ اچھا دل بھی کرتا ہے کھانے کو، اب ہو تو کھائیں۔ اوپر ایسے وہ ڈال دیتے تھے کپڑے یا کوئی چٹائیاں تو وہاں گرتا تھا، کاٹ کے کھاتے تھے، بہترین میٹھا۔ ایک روایت میں کہیں کوئی درخت ہوتا تھا اس میں بھی وہ گرتے تھے، وہاں سے لے لیتے۔ اور منہ والسلویٰ، سلویٰ کہتے ہیں بٹیر کو، عربی میں سمانی کہتے ہیں، اردو کو بٹیر، ہم نے بھنے ہوئے بٹیر آتے تھے، یا جھونڈ کے جھونڈ بٹیر آگے گرتے تھے تو وہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ ہم نے تم پہ نازل کیا ہے، چونکہ یہ تو ہمارا عدل ہے کہ تمہیں عذاب میں بھی رکھیں، کھانا پانی ہم نہ دیں، کون دے گا؟ لیکن اس میں رمز بھی ہے، زندہ تو رہو نا۔ 40 سال تک انزلنا علیکم منّا وسلویٰ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ پیو مزے سے، خوب کھاؤ۔ اب قرآن جو کہہ رہا ہے ترجمہ نہیں کیا گیا، پورے قرآن اٹھا لے، نہیں میں کرتا ہوں۔ وما ظلمونا، اے بنی اسرائیل، 1,20,000 بنی اسرائیل تھے، ان بنی اسرائیل نے نہیں ظلم کیا۔ وما ظلمونا،
ہم پہ نہیں ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم پہ نہیں۔ اب یہ ظلم کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، جب ان کو ولایت محمد و آل محمد پیش کی گئی تو انہوں نے ظالم بن کے انکار کر دیا۔ اب پتا چلا ظالم ہی وہی ہے جو منکر ولایت ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ، میری طرف دیکھیں جناب، میری طرف، ہوئے ہوئے ہوئے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے کہا 40 سال ہم نے تمہیں یہاں رکھا، چلو ہم توبہ کے لیے ایک تمہیں چانس دیتے، ولایت نہیں مانی یہ کر لو۔ ہے ہم نے ظلم تو کیا نا، تم نے ظلمونا سے سمجھے یا نہیں یارا؟ یہ ظلم نہیں ہے کسی کو تھپڑ مارنا، یہ ظلم نہیں ہے۔ اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے، اپنے کو تھپڑ مارا ہے، انکار خود کیا، منکر خود ہوتا ہے۔ اب ہم نے ان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، توجہ فرمائیں، میرا حبیب گواہ ہو جاؤ جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ۔ ان کو 1,20,000 بنی اسرائیل کو داخلے میں گواہ کس کو بنا رہا ہے؟ اللہ، رسول کو۔ وَإِذْ، رسول اس ظرف زمان دونوں کے لیے آتا ہے، اے گواہ ہو جاؤ، ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، ادخلوا، بنی اسرائیل داخل ہو جاؤ، ہاذہ القریۃ، اس قریے کے نام سامنے قریہ ہے، جہاں ان کی حد ختم ہوتی ہے آگے قریہ، اس کا نام اریحہ ہے، الف رے ہے حلوے والی الف، اریحہ، اریحہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، سامنے نظر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، دلچسپی نہیں ہے، نا 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 نا، ایسے نہیں۔ اریحہ گاؤں، ادخلوا ھذہ القریۃ، اس قریے میں داخل ہو جاؤ، کلوا فکلوا، وہاں کھاؤ پیو، مما ہے سو سے تم رغدن، کھاؤ پیو، زیادہ بھی کھاؤ گے پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ رغدن مانے گیس نہیں بنے گی، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا، کھاؤ پیو۔ قرآن کہہ رہا ہے راغدن مانے فروتنی سے کھاؤ پیو۔ جب اسی میں جاؤ نا، پہلے ہمارا حکم یہ ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہائے 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 ہائے، اس دروازے سے داخل ہونا ہے، پہلے سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو۔ آثار حیدری آپ کے پاس ہوگی، یارا اس میں یہ صفحے میں لکھا، اسی آیت کے ذیل میں، ابھی جا کے پڑھ کے آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 تمثیلیں سرکار دو عالم جناب علی علیہ السلام کی اسی دروازے پہ لگا دی۔ ان کے چہرے سوا اس کے کون جانے، تمثیل لگا کے کہا ان کی تعظیم میں سجدہ کرو۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ معلوم ہوتا ہے تعظیمی سجدہ اللہ کرا رہا ہے، شرک نہیں۔ ہماری جان کھا گئے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ، میں نے کتاب تفسیر کا نام لے لیا، لگا دیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پہلے داخل ہو تو سجدہ کرو۔ کن کو سجدہ؟ ان کو جن کی تماثیل ہیں، ان کو تعظیمی سجدہ کرو، اور کہو کیا؟ یہ کہہ لو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ قُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّہ معنی ہوتا ہے ہاتھ سے، حتہ ہے توئے ہے حلوے والی، ہاتھ کے معنی گرنا۔ جب سجدے میں جاؤ اور با آواز کہو حتے حتے ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے بے ولایت علی ابن ابی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، معلوم ہے حتے ذنوبنا بے ولایت علی ابن ابی طالب،
ہتے مانے گرا دے. کیا گرا دے؟ ہمارے گناہ گرا دے. یہ کہہ دو تمہاری توبہ قبول آگے آئے تارے. ہتے کہو. وہ آگے بیان کرتے ہیں نا، ہتتن کہتے جاؤ. کیا کریں گے؟ یہ جملہ انہوں نے کیا کیا؟ ہوئے 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 آپ خوش ہو جاؤ. یہ حکم تھا کہ دروازے سے داخل ہو. یہ جا کے دروازے پہ پیٹھ کر کے بیٹھ گئے. ہوئے 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 پیٹھ کے بل پیچھے جانے لگ گئے. پیچھے پیٹھ کے لاہور میں رہتے ہیں آپ، یہ ذہن بلند فرمائیں. میں کوئی اوپری بات کر رہا ہوں. پیٹھ کے بل پیچھے، سجدہ ایک طرف ہو جانا تو سیدھا تھا، پیٹھ کے بل پیچھے گئے. اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جو پیٹھ کے بل زیادہ چلتا ہے. اوئے 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 اوئے. ایک جانور کو آپ پکڑیں زور سے، وہ پیچھے ہوتا جاتا ہے. یہ بھی لاہور میں بتاؤں. ہائے ہائے ہائے. اگر آپ دریائے سندھ میں گئے ہیں جب کشتیوں کا وقت تھا، اتفاق سے میں وہی موجود تھا، سارے جانور چڑھ گئے سارے. ایک جانور بڑے کانوں والا لایا گیا. ہائے 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 ہائے. ہاں ہاں، جب لایا گیا تو اسے کھینچتے ہیں، وہ اندر ہی نہیں جاتا کشتی میں. آخر انہوں نے اسے الٹا کیا، کھینچتے ادھر ہے وہ پیچھے جاتا ہے. جب بالکل قریب گیا جو رسے ڈھیلے کیے گر گیا کشتی میں. میں یہی کہوں جو منکر ولایت علی ہے. شکر ہے سمجھ آئی. شکر ہے. کہنا چاہیے تھا ان کو ہتتن. کیا کہنے لگے؟ ہنتتن. ہنتا کہتے ہیں گرم گندم، سرخ رنگ کی گندم کو. ہنتتن. اللہ نے کہا ہتتن، تم ہتا کہہ دو. انہوں نے نہیں کہا. آگے انعام کیا دینا تھا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری 40 سال کی کل خطائیں معاف کر دیں. اوہ، یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے اللہ؟ بے شک خطا کار ہو لیکن توبہ کر کے ولایت مانو، وعدہ ہے. شاہ جی خوش ہو جائیں. لاہور میں میں جملہ کہوں، لاہور میں آگے آیت کیا کہتی ہے؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. صرف خطائیں نہیں، واسا نزید المحسنین. تم نے ولایت کو مان کے اللہ پہ احسان. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم زیادہ دیں گے. محسنین کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا. کیا احسان کیا انہوں نے؟ نہ کیا کیا؟ وہ تو پیچھے پاؤں چلے گئے. اللہ نے کہا اگر ایسے نہ جاتے، حتی ذنوب رب ولایت علی ابن ابی طالب کہتے، ہم گناہ بھی بخش دیتے، تمہارا ہم پہ احسان بھی ہو جاتا. کتنی بڑی بات. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي. زیادہ وقت ہو گیا، آیت ختم کریں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو انہیں ہتتن کہا گیا تھا انہوں نے قول الہی کو اپنی لفظوں میں بدل. غیر الذی قیل لہم، جو کہا گیا تھا اس کے غیر میں بدل دیا. ہنتتن کہا. ٹھیک ہے. فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بس ہم نے فوراً طاعون کا مرض ان پہ نازل کر دیا. یہاں گنجائش توبہ ختم. ہر شے ختم. انزلنا من السماء رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، جو انہوں نے یہ فسق کیا، فاسق بنے. اس فاسق ہونے کی بنا پہ
ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ معلوم ہو گیا منکر ولایت دو چیزیں ان کے لیے ہیں، ظالم بھی ہے فاسق بھی ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس کو اپنے مان کے اپنے عقیدوں کو اور ہی بہتر کریں۔ بس آج وہ شبی برآمد ہونی ہے جس کے جناب الیاس اس شہزادے کی شبی آنی ہے جس کی عمر میں سال کی لفظ نہیں آتی۔ خدا کے لیے جب گھر جایا کریں نا، اگر چھوٹا بچہ ہو گہوارے میں ہو، اس کی حرکت دیکھتے جائیں اور کربلا میں تصور کریں 6 ماہ کے بچے کا، یہ تو پانی پی کے حرکتیں کر رہا ہے، اللہ جانے 3 دن کے پیاسے کا کیا عالم ہوگا۔ چھوٹا بچہ 3 دن کا پیاسا، جب 7ویں سے پانی بند ہوا تو پانی کیا حالت ہو گئی تھی۔ روایت میں جناب اصغر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، باقی بچوں کے لیے کہ جن کے منہ بند ہو گئے تھے، کھول نہیں سکتے تھے، جو کھولتے تھے بند نہیں ہو سکتے تھے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے لیے آیا ہے، یہ کھیل رہے ہیں، اللہ جانے یہ کیا نظام ہے۔ بس ادھر امام نے جب کوئی نہیں رہا، نہ علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ محمد رہے، امام نے استغاثہ فرمایا، حل من ناصر ینصرنا۔ اس نصرت کے استغاثے کا اثر 2 شخصیتوں پہ پڑا۔ پہلا اثر علامہ فرماتے یہی بھی پڑھا قبلہ نے کہ پہلا اثر جناب سجاد پہ پڑا۔ جب حل من ناصر کی آواز سنی نا، پردہ غیبہ سے اٹھ کے بیٹھے، کوئی اور تو 10ویں والے دن مرد تھا نہیں، دیکھا جناب زینب قریب بیٹھی، کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی آواز نہیں؟ ہائے 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 ہائے، نصرت کے لیے بلاتے ہیں۔ جناب زینب نے پیشانی چومی، ہاں بیٹا سجاد تیرے بھائی ہیں، بابا ہیں، میرے بھائی ہیں، بابا ہیں۔ علی اکبر کہاں گئے؟ عباس کہاں گئے؟ فرمایا صرف تو رہ گیا ہے۔ امام نے حکم دیا پھوپھی اماں مجھے تلوار دو، تلوار لی نا، باہر نکلے خیمے کے، قبلہ نے یہی بھی پڑھا تھا کہ وہیں سے امام نے فرمایا بہن زینب امام کو روک لو۔ ہائے 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 ہائے، اس حکم میں جناب زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی، امامت کو روک لیا۔ ہائے ہائے ہائے، آ کے پھر لٹایا، پوری پردہ غیبت شروع ہو گیا۔ پھر ایک اثر یہ ہوا، دوسرا اثر اس 6 ماہ کے بچے پہ ہوا۔ جب آواز کان میں آئی، سمجھ کے اپنے آپ کو اچھل کے گہوارے سے نیچے گرا دیا۔ کیا کہا بابا میں چل نہیں سکتا، نصرت کے لیے تیار۔ جب گرے نا علی اصغر، بیوی نے رونا شروع کیا، رونے کی آواز امام نے سنی، فوراً آئے، بہن زینب کیا بات ہے؟ آقا جب آپ نے نصرت کا اعلان کیا، شہزادے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا ہے، گویا کہہ رہا ہے میں نصرت کے لیے تیار ہوں۔ امام نے ہاتھوں پہ لیا، اب یہاں روایت ہے لے کے جانے لگے تھے کہ جناب ام رباب آئیں، آقا 1 منٹ کے لیے، جو رونا چاہتے ہیں یہ تصور ہوتا ہے لفظی، لے کے خیمے میں آئی ہوں گی، کنگھی کر کے نیا کرتا بدلا، کان میں کہا علی اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بچے نے جواب میں کہا امی تیر تو آنے دے۔ اللہ اکبر، اللہ، آکے امام کے حوالے کیا، امام لے کے چلے شہزادے کو۔ جب گئے نا میدان میں، روایت میں گرمی تھی، تھوڑا سا ابا کا دامن ڈالا، یہ ملائم سمجھے قرآن لے کے امام آ رہا ہے۔ امام نے، اب روایتیں آپ کے سامنے ہیں، امام نے دونوں ہاتھوں پہ صغیر کو بلند کر کے کہا 3 دن سے پیاسا ہے۔ ثلاثت ایام 200 میں لکھا ہے 3 دن پیاسا ہے۔ ان ملائن نے کہا حجت خدا کا بیٹا ہے، خود پانی مانگے۔ میرے امام نے فرمایا علی اصغر پانی مانگو۔ ہائے ہائے ہائے، اب جو بچے نے منہ کھولا زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی، ہائے ہائے، امام نے انگلی سے چھڑائی، کہا پانی مانگو۔ مانگنا کیا تھا؟
علامہ قلب حسین فرماتے ہیں کہ جناب علی اصغر نے دونوں ہونٹوں کو کمان بنا کے سوکھی زبان کا تیر چلایا. اب جو پھیرنے لگے نا ہونٹوں پہ سوکھی زبان، فوج کا رنگ بدل گیا. ایک قطرہ پانی کا دے دو. وہ میرے ساتھ کہتا ہے حرملا جلدی کر اقتا کلام الحسین. یہ ملعون تیر ڈالتا ہے، گر گیا، دوسرا گر گیا. جب تیسرا گرا نا ایک آدمی کہتا ہے اتنا بڑا تیر انداز ہے کیوں تیر گرا؟ گھبرا کے کہتا ہے میں کہوں جب میں تیر چھوڑتا ہوں کنات ذرا دیکھیں سامنے ہے، کنات ہل جاتی ہے. لگتا ہے کنات کے پیچھے بچے کی یا ماں بیٹھی ہے، اجرکم اللہ، یا بہن بیٹھی ہے. ایسے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، آواز آتی ہے تیرا تیر وزنی ہے. اللہ اکبر. بچے کا گلا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بچے کا گلا نازک ہے. آخر اس ملعون نے تیر چھوڑا. امام نے فرمایا علی اصغر تیرے حصے کا تیر آ رہا ہے. ہومک کے گلا آگے کیا، تیر آگے گلے میں لگا، امام کی پیشانی میں ہاتھ میں لگا. اب جو امام نے تیر کھینچا چند قطرے خون کے گرے. ہائے 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 ہائے. امام نے ہاتھوں پہ لے کے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے، ہل گیا آسمان. قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین نے قبول نہیں کیا. آخر امام نے اپنی ریش مبارک پر لاشا لے کے چلا کے خیمے کا چلوں. خیال آیا کہیں کوئی بی بی مر نہ جائے. کیا پڑھتا امام؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 7 مرتبہ آئے گئے. آخر مشیت امام میں اسے دفن کرنا ہے. ٹیلے کے قریب جا کے امام نے چھوٹی سی قبر کہا تلوار قبر بنانی ہے. تلوار کہتے ہیں مولا میں دشمنوں کے لیے. فرمایا یہ میرے اوپر تیرا میں حکم دے رہا ہوں. جب قبر کھود لی نا امام نے، حکم ہے باپ بیٹے کو لحد میں نہ اتارے. میں بہت بڑی مسائل پڑھ رہا ہوں. اس وقت امام نے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، کوئی نہیں رہا کہ میں نانے کی سنت پہ عمل کرتا ہے. آخر امام نے اپنے ہاتھوں سے خود اتار کے قبر نہیں بنائی، برابر کر دی زمین. جملہ کہوں جب 11 محرم کو سر گنے گئے، حرملا نے کہا وہ صغیر کا سر کہاں ہے؟ ایک ملعون نے کہا میں نے امام کو ٹیلے کے پیچھے دیکھا ہے، واپس خالی ہاتھ آیا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ. کیسے ڈھونڈی لاش؟ لمبے لمبے، ہائے ماتم کرے نا اللہ اکبر، لمبے لمبے نیزے لے کے مار رہے ہیں. ایک نیزہ آیا، لاش علی اصغر بلند ہوا. لے آئے سکینہ نے کہا السلام علیکہ ایھا الصغیر.